سربلندی کی خاطر قوم قربانیاں دیتی ہے. سیکیورٹی ادارے شہادتیں جو ہیں وہ روز ان کے افسر جوان شہید ہو رہے ہیں. اور پاکستان ایک ملک ہے جس میں آفیسر ٹو جوان ریشیو اگر آپ دیکھیں ہمارے افسر سب سے زیادہ شہید ہوتے ہیں. دنیا میں جوان زیادہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, ادھر افسر زیادہ شہید ہوتے ہیں. اگر آپ ریشیو دیکھیں, کمپیئر کریں, تنقید کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے افسر, ہمارے جوان, ہمارے سپاہی اس پرچم میں لپٹ کے آتے ہیں. ان کی مائیں بہنیں اس پرچم کو چومتی جب گھر پرچم وردی کے ساتھ آتا ہے. جب کسی کو کافن میں لایا جاتا ہے تو یہ پرچم اس کی سربلندی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. اب جس نے بھی یہ کیا ہے, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں, یہ انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں, دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاملہ خراب کرو, ملک ڈیفالٹ کر جائے, 9 مئی کے حملے کر دو, سائفر کا بیانیہ گھڑو جھوٹا, اسمبلی توڑ دو, تشدد کی سیاست کرو. یہ تمام معاملات انہوں نے کیے قوم کے سامنے. تو اس واقعے میں بھی اگر کوئی پاکستانی شہری ملوث نکلا کہ جو اکثر یہ اکساتے ہیں لوگوں کو, بانی چیئرمین پی ٹی آئی, اور کہتے ہیں کہ تشدد کی سیاست کرو, حملہ کر دو, مار دو, آگ لگا دو, جلاؤ گھیراؤ کرو, تو اٹ از فار شیور, میک نو مسٹیک, اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آئی ڈی کارڈ بلاک ہوگا, پاسپورٹ بھی کینسل ہوگا, اور سخت ترین کاروائی جو عمل میں لائی جائے گی. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ ہم نے احتجاج کیا, وہ اپنی کاروائی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں, اور وہ دوست ملک ہے جو جس میں یہ واقعہ پیش آیا, ان کا احترام اپنی جگہ پہ, اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس پہ کاروائی کریں گے. مگر اگر اس کے اندر سیاسی ایلیمنٹس موجود ہوئے, اور جو خان صاحب اکثر اکساتے ہیں لوگوں کو وائلنس کے اوپر, تو پھر خان صاحب نہیں ان کو بچا سکیں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں. واقعہ ہوا ہے فرینکفرٹ جرمنی میں, جہاں پہ پاکستانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا گیا. ہمارا دوست ملک ہے جرمنی, دفتر خارجہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے ان کو, اور سخت احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ کہا ہے اور مطالبہ رکھا ہے کہ پاکستانی مشن کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے, سیکیورٹی کے لیبس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. میں چیئرمین نادرا کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس ویڈیو کو ایسرٹین کریں کہ اس میں کوئی پاکستانی شہری تھے یا نہیں تھے, یا یہ صرف ایک ملک کے باشندے تھے جنہوں نے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی, جو کہ ناقابل قبول ہے. اٹ از ان ایکسیپٹیبل, کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اس پرچم میں لپٹ کے ہمارے شہید آتے ہیں, اس پرچم کی سربلندی کی خاطر قوم قربانیاں دیتی ہے. سیکیورٹی ادارے شہادتیں جو ہیں وہ روز ان کے افسر جوان شہید ہو رہے ہیں. اور پاکستان ایک ملک ہے جس میں آفیسر ٹو جوان ریشیو اگر آپ دیکھیں ہمارے افسر سب سے زیادہ شہید ہوتے ہیں. دنیا میں جوان زیادہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, ادھر افسر زیادہ شہید ہوتے ہیں. اگر آپ ریشیو دیکھیں, کمپیئر کریں, تنقید کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے افسر, ہمارے جوان, ہمارے سپاہی اس پرچم میں لپٹ کے آتے ہیں. ان کی مائیں بہنیں اس پرچم کو چومتی جب گھر پرچم وردی کے ساتھ آتا ہے. جب کسی کو کافن میں لایا جاتا ہے تو یہ پرچم اس کی سربلندی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. اب جس نے بھی یہ کیا ہے, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں, یہ انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں, دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاملہ خراب کرو, ملک ڈیفالٹ کر جائے, 9 مئی کے حملے کر دو, سائفر کا بیانیہ گھڑو جھوٹا, اسمبلی توڑ دو, تشدد کی سیاست کرو. یہ تمام معاملات انہوں نے کیے قوم کے سامنے. تو یہ اس